یار جنید، یہ جو لمحہ فکریہ کے حوالے سے تم نے 26 عورتوں کا قتل بتایا کہ وہ ڈسکس کرنا ہے، یہ کیا چکر ہے یار؟ یہ جو 26 معمر خواتین کے قتل کا معاملہ ہے آج جو ہماری ویک اپ کال کا موضوع ہے، یہ ہمارے پورے معاشرے کے لیے، ہمارے پولیس کے نظام کے لیے، ہمارے عدالتی نظام کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ بلکہ سچ کہوں تو مجھے تو یہ اس واقعے کے بعد اس معاشرے کا ایک فرد ہونے پر بھی ایک لمحے کے لیے شرم محسوس ہونے لگ جاتی ہے کہ کیا ہم ایسے معاشرے کا فرد ہیں جو سویا ہوا ہے، جس کو احساس ہی نہیں ہے اپنے فرائض کا۔ اور ایک تم یہ دیکھو، اس کا جو سب سے المناک پہلو ہے اس پورے واقعے کا، وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے بزرگ خواتین کو، اپنے بزرگوں کو یورپ کی طرح لاوارث چھوڑ دیا ہے؟ کیا جب ہم ایک جوان عورت کے ساتھ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ گھر میں جو بھی مرد ہے وہ ساتھ باہر نکلے، لیکن ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ وہ اتنی لاوارث ہے، وہ اس بیچاری کا کوئی حقوق نہیں ہے، وہ اتنی بھی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بڑا اس کو کمپنی کرے باہر جانے کے لیے؟ نہیں تو یہ ساری 26 کی 26 بزرگ خواتین، ساری 26 کی 26 بزرگ خواتین ہیں۔ اور اس درندے نے، یوسف نامی اس درندے نے اس قدر بہیمانہ کھیل کھیلا ہے ان کے ساتھ، قتل سے پہلے بھی اور پھر ان کی تدفین کے وقت بھی۔ بالکل یقین نہیں آتا کہ انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ اور تم یہ ایک اور اس کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ بھی سیالکوٹ میں پیش آیا ہے، جہاں پہ کچھ روز پہلے 2 سگے بھائیوں کا قتل ہوا ہے پولیس کی موجودگی میں اور سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں، جو عوام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ اس میں بھی، اس واقعے میں بھی عوام کی بے حسی سامنے آتی ہے۔ نہیں تو اس بندے نے 26 قتل کیے ہیں، یہ کب سے لگا ہوگا؟ یہ کبھی بھی نہیں پکڑا گیا یار اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہمارے عدالتی نظام کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ اس درندے نے ان 26 قتلوں سے پہلے بھی نہ جانے کتنے قتل کیے ہیں، اور بزرگ خواتین کے ہی قتل کیے ہیں۔ اس نے جب ایک قتل کیا ہے پھر پکڑا گیا، پھر چھوٹ گیا، دوسرا قتل کیا ہے پھر گرفتار ہوا ہے، پھر چھوٹ گیا، اور جب تیسرا قتل اس شخص نے کیا ہے تو اس کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ نے اس کو بری کر دیا ہے۔ اس کی جب ضمانت کی اس نے درخواست دائر کی ہے تو پھر اس کو 4 سال کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے 26 قتل کیے ہیں۔ اور اس قدر اس نے وحشیانہ انداز میں قتل کیا خواتین کا کہ اس نے ایک قتل تو اس طرح بھی کیا ہے اس نے کہ خاتون کے سر میں اس نے ہتھوڑی سے کیل ٹھونکے۔ لعنت ہے اس شخص پہ یار۔ یہ خبیث اچھا خاصا نارمل انسان ہے، پڑھا لکھا ہے، اس نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کر رکھی ہے، اور اس کو دینی تعلیم سے بھی خاصا شغف تھا، بلکہ بہت ساری وارداتیں تو اس نے توہم پرستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کی ہیں۔ یہ خواتین کو یہ دم درود اور تعویذ کا جھانسا دے کر لے جاتا تھا اور پھر ان کو قتل کر دیتا تھا۔ ہے نا لمحہ فکریہ ہمارے لیے توہم پرستی کی انتہا ہے جو، اور خاص طور پر خواتین میں جو ہماری توہم پرستی بڑھتی جا رہی۔ صحیح، تو بڑا خوفناک سیریل کلر ہے۔ سیریل کلنگ کے حوالے سے بھی دیکھو، یہ بھی ہمارے معاشرے کے لیے اس حوالے سے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ بھی کبھی بھی ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی جو ہولناک سیریل کلنگ کی وارداتیں ہوا کرتی تھیں، یہ اکا دکا سالہ سال بعد ہوا کرتی تھیں، لیکن اب پے در پہ یہ یورپ کی طرح ہمارے ہاں بھی افسوسناک رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، اور پولیس کو آئے روز اس طرح کے مجرموں سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ نہیں تو اب یہ پکڑا کیسے گیا ہے یہ سیریل کلر؟ پکڑا اس طرح گیا ہے کہ کچھ روز پہلے جب یہ روزانہ کی بنیادوں پر اس طرح کی وارداتیں سامنے آنا شروع ہو گئیں، تو وہاں پہ پولیس نے، خاص طور پہ جو وہاں کے ایس پی انویسٹیگیشن ہے ناصر قریشی، انہوں نے اپنی پوری ایک ٹیم بنا کر اس پورے علاقے کی تھانہ موترا کی باقاعدہ نگرانی شروع کی، تو پھر پتہ چلنا شروع ہوا، اور وہاں سے تم یہ قدرت کی ستم ظریفی دیکھو کہ اس درندے کی والدہ کا نام بھی خورشید بیگم تھا، اور وہاں پر ایک زخمی عورت جو اس کے چنگل سے بچ نکلی تھی، اس نے بعض نہ کئی دن بے ہوش رہنے کے بعد اس نے پولیس کو اس کے بارے میں بتایا، تو اس کا نام بھی خورشید بیگم تھا۔ جی پھر یہ بھیڑیا اپنی ماں کی بد دعا سے ہی پکڑا گیا۔ بالکل یہی لگتا۔ سر آپ بتا رہے تھے آپ نے اس سے بات بھی کی تھی؟ ہاں، آج میں نے اس سے باقاعدہ فون پہ بات کی ہے، تو یہ مجھے بالکل ایک نارمل آدمی کی طرح بیہیو کرتا ہوا نظر آیا، بالکل اس نے نارمل باتیں میرے ساتھ کی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھو نا کہ اب ہمارے معاشرے میں بالکل نارمل لوگوں کے روپ میں اب نارمل لوگ موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے
کہ اپنے ارد گرد کے حالات پر اور لوگوں کے رویے پر بھی نظر رکھنی چاہیے ہمیں کہ کس کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے معاشرے کے لیے یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہماری جو بے خبری کا عالم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ربط جس پہ ہمارے معاشرے کو فخر ہوا کرتا تھا، وہ اس قدر کمزور پڑ گیا کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ ہمارے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے. یار تم ذرا دیکھو کہ ہم کس قدر پیسے موبائل اور کیبل میں گھسے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں کوئی اس طرح کا بھیڑیا کیا کر رہا ہے کہ اس کے کیا شغل ہیں. دیکھو نا تم 26 قتل کر کے وہ پھر لوگوں میں ہی پھر رہا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ظاہر ہے اس نے یہ ساری وارداتیں کسی جنگل یا جزیرے میں رہ کے تو نہیں کی نا، ہم پورے معاشرے زندہ لوگوں کے درمیان رہ کے کی ہیں. اس واقعے کے ہر پہلو پہ غور کرتے چلے جاؤ، ایسی باتیں نکلتی ہیں جن پر اس معاشرے کا رکن ہونے پر، فرد ہونے پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے. یہ دیکھ لو کہ کیا اتنی زیادہ مادیت پرستی ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم انسانی قدروں کو بھی رونتے چلے جا رہے ہیں. اچھا اس کیس کا جائزہ لو تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ شروع سے ہی مادیت پرستی کا شکار تھا اور دولت جمع کرنے کا اس کو بے حد جنون تھا. اسی لیے یہ زیادہ تر ان خواتین کا قتل کے لیے انتخاب کرتا تھا جنہوں نے زیور پہن رکھا تھا. فٹے منہ اس کو تو پہلے نا وہ سنیارے والی بتی نہیں ہوتی سونا گرم کرنے والی، اس کے ساتھ سیک دینا چاہیے، اس کے بعد اس کو چھتر مارنے چاہیے. قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اس درندے کو، تاکہ یار کبھی تو ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم بھی کسی مہذب اور زندہ معاشرے کے فرد ہیں. یار میں تو کہوں گا کہ اسے کسی رش والے چوک میں کھڑا کرنا چاہیے 2-3 سال، ہر بندہ جاتے ہوئے اس کے منہ پہ چپیڑ مار کے آگے جائے. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.